گنہگاروں کے 4 حکایات 4 واقعات سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بغیر طہارت یعنی بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی، اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی تھی، اس لیے تمہیں یہ کوڑا مارا گیا۔ الامان والحفیظ، شرح مشکل آثار لطحاوی کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک قیال یعنی غلہ ماپنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ، میرا وہ ترازو جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، میں نے اسے صاف کرنے میں غفلت کی تھی، تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا، میں اس قصور کے سبب عذاب میں گرفتار ہوں۔ الامان والحفیظ، اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہاں تو صرف مٹی کے ذرات اس ترازو کو لگے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی، اور وہ لوگ جو جان بوجھ کر ماپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ اور تیسرا واقعہ سن لیجئے، فرمایا اسی طرح ایک اور شخص اپنی ترازو سے مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین رحمہم اللہ نے یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کا عذاب دفع کیا۔ تیسرا واقعہ، مذکورہ دونوں لرزہ خیز حکایات سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ڈنڈی مار کر، کم ماپ کر، بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے، مگر ایسی آمدنی کس کام کی ہے؟ بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دوائیوں اور جیب کتروں، چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ آخرت کا عذاب شدید بھی ہمیں بھگتنا پڑ جائے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ روح البیان میں ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ الامان والحفیظ، پیارے اسلامی بھائیو، خوب غور فرمائیے، مختصر سی زندگی ہے اور مختصر زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے اس طرح ماپ تول میں کمی کر لی اور معاذ اللہ اس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی؟ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوتا ہے۔
چوتھا واقعہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا تھا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معافی کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ الامان والحفیظ۔ پیارے اسلامی بھائیو، لرز اٹھیے، تھر تھرا اٹھیے کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے معمولی ایک تنکا اس کے مالک کے اجازت کے بغیر اس سے اپنے دانتوں کا خلال کر لیا تھا اور اسے بے معاف کروائے انتقال کر گیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے؟ آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، لوگوں کے قرضے دبا جاتے ہیں۔ مسلمانوں، لرز جائیے، حقوق العباد یعنی بندوں کی حق تلفی کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا، کسی کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی، یا قرضہ دبا لیا، بلکہ بلا اجازت قرض خواہ یا بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کیمیہ سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح یہ قرض ادا کر دوں گا، تو اللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر کی بھی تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ وہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اور اس پر اللہ پاک کی لعنت اترتی ہے۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی یہ کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے، اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ اللہ جل شانہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور بالخصوص حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر لوگوں کے حقوق ہماری طرف ہیں تو خدا را زندگی میں ہی